السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 27 سورۃ القمر، آیات مقدسہ 4 تا 8 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ سورۃ القمر کا آغاز کل ہوا تھا، اور آغاز میں ہم نے 3 باتیں سمجھی۔ ایک تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی عظمت، اس کی بزرگی، قرآن مجید جو دنیا میں سچی رہنمائی لے کر آیا، یہ کتاب مقدس، اس کی بہت بڑی عظمت ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ یہ پوری انسانیت کے لیے رہنمائی ہے، پوری انسانیت کی کامیابی کا پروگرام ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا پروگرام ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کلام مقدس پر ایک جماعت تشکیل ہو، جو سچی جماعت ہے، حزب اللہ ہے، جس کو ہم سچی مومن جماعت کہتے ہیں۔ اور پھر اگلے درجے میں وہ سچی جماعت دنیا کے اندر اس رہنمائی کو غالب کرے۔ اس کلام مقدس کی بالادستی ہونی چاہیے۔ اسی کو ہم دین اسلام کا غلبہ کہتے ہیں۔ اس کا وہ پروگرام جو انسانیت کا عدل کا پروگرام، سیاسی عدل، معاشی عدل، سماجی عدل، وہ پروگرام غالب ہونا چاہیے، اور انسان ظلم سے نکلیں، آزادی حاصل کریں، غلامی سے نکلیں۔ اس لیے اس کلام مقدس کو جو نہیں مانے گا، اور نذیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نذیر بن کے آئے، اور باقی انبیاء علیہ السلام بھی نذیر بن کے آئے، یہ نذیروں کی ایک تاریخی تسلسل ہے۔ اگر قوموں نے، جیسے پہلی قوموں نے بھی اللہ کی رہنمائی کو نہیں سمجھا تو وہ تباہ ہو گئے۔ پچھلی سورہ مقدسہ میں بھی قوم نوح کا ذکر ہوا ہے، قوم عاد کا ذکر ہوا، قوم سمود کا ذکر ہوا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے، وہ وقت قریب ہے، وہ قیامت ہے، گھڑی ہے جو قریب ہے، آ کے رہے گی۔ دنیا میں سچی جماعت جب غالب ہوگی، قومی انقلاب آئے گا، ان دشمنوں کے لیے، کفار اور مشرکین اور منافقوں کے لیے وہ قیامت ہے۔ یوم احتساب دنیا کا بھی قیامت ہے، اور اگر یہاں یہ بچ جاتے ہیں تو پھر بڑی قیامت آئے گی، اور بڑی قیامت کے وقت ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ لیکن کفار مکہ، مشرکین مکہ، ان نشانیوں کو دیکھ کر اگر ایمان لائیں بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ ایمان نہیں لا رہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جادوگر کہتے ہیں، اور آپ کے معجزات کو جادو کہتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یہ اندھے ہو چکے ہیں۔
صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ آنکھوں سے بھی اندھے، کانوں سے بولے ہیں، کچھ نہیں سوچتے، توجہ ہی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت آج کے درس میں بھی اسی تسلسل سے آگے چلاتے ہیں۔ یہ ہماری تربیت ہے میرے عزیزو۔ ان تمام آیات کو سن کر توجہ کیا کرو۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، اور البتہ تحقیق پہنچ چکے ہیں ان کے پاس، احوال، انباء، احوال، حالات، ماضی کی تاریخ، ما فیہ مزدجر، جس میں ڈانٹ ہے، اللہ کے عذاب آئے، تباہیاں آئیں۔ اللہ رب العزت نے الارم کیا کہ ماضی کو دیکھو، آپ آج جو حال ہے اس پر توجہ کرو اور ماضی کو دیکھو، اور ماضی کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو تو مستقبل کی پلاننگ کر لو۔ اللہ رب العزت تو ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمیں سچی رہنمائی دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر اور بشیر بنا کے بھیجا ہے، اور پھر حکمت بالغہ، یہ ایک عقل کی بات ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب حکمت بالغۃ کا ترجمہ کرتے ہیں، پوری عقل کی بات۔ اس سچی رہنمائی میں کلام مقدس میں حکمت ہے، اور حکمت و دانائی بھی ناقص نہیں، بالغ، مکمل دانائی، مکمل حکمت، مکمل عقل، مکمل کامیابی، کسی ایک جگہ پر جا کر بھی کوئی کمزوری نہیں ہے اس رہنمائی میں۔ لیکن فما تغنی النذر، یہ جتنی حکمت ہے، جتنی اعلیٰ رہنمائی ہے، اس کی تاثیر ان کو نہیں آئی، انہوں نے کوشش ہی نہیں کی۔ یہ دل کے اندھے ہیں۔ جب انسان کا قلب اندھا ہو جائے پھر اس کو کیسے رہنمائی ملے گی؟ اس لیے میرے عزیزو یاد رکھو، اللہ کی رہنمائی لینے کے لیے آج بھی ہمیں اپنے دل کا تزکیہ کرنا پڑے گا، ہمیں نفس امارہ کو کنٹرول کرنا پڑے گا، خواہشات کو کنٹرول کرنا پڑے گا، یہ کمپرومائز سوچ سے باہر آنا پڑے گا۔ حق یاد رکھیے اس وقت ہمارے دل میں اترے گا جب دل اللہ سے جوڑ لے۔ دل سے نکال دو ان شیطانوں کو، خواہشات کو اور شیطانی روب کو، یہ جتنے مافیاز ہیں اس ماحول کو دل سے نکالو، اللہ سے جڑ جاؤ۔ دیکھیے اللہ رب العزت کی تجلی ہمارے قلوب میں نازل ہوگی۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اس حکمت بالغۃ کو سن کر جو عقل کی باتیں ہیں، سمجھ کی ہیں، فائدے کی ہیں، دنیا اور آخرت کی ترقیات کی ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یاد رکھو یوم یدعو الداعی، ایک دن ایسا پھر آئے گا، پکارنے والا پکارے گا الی شیء نکر، ایسی چیز کی طرف جو نکر، بڑی غیر مانوس، قیامت کا ماحول ہوگا، سخت ماحول ہوگا، بڑا ہیبت ناک ماحول ہوگا۔ اس دن یہ قیامت میں موجود ہوں گے، اور کیسے ہوں گے؟ خشعاً ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ اس وقت یہ آنکھیں بھی نہیں اٹھا سکیں گے، اتنی جرأت اور ہمت نہیں ہوگی۔ میرے عزیزو یہ مجرم کی علامت بتائی گئی ہے۔ جو انسان مجرم ہو اور دل سے شرمندہ ہو وہ آنکھیں نہیں اٹھا سکتا۔ یخرجون من الاجداث، اس ماحول میں قیامت کے دن نکلیں گے قبروں سے، کأنہم جراد منتشر، ایسے جیسے ٹڈی پھیلی ہوئی ٹڈی ہے، وہ پھیل جاتی ہے، ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اس طرح قبروں سے نکلیں گے، بکھرے ہوئے ہوں گے، اور ہر طرف
انسان نظر آئیں گے، مہطعین الی الداع، اس وقت دوڑتے جائیں گے، الی الداع، پکارنے والے کے پاس۔ جب قیامت آئے گی قبروں سے نکلیں گے اور جس طرف سے آواز آ رہی ہے اس طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ کتنا سخت منظر ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سورۃ عبس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس دن کوئی کام نہیں آئے گا، نہ باپ، نہ ماں، نہ اولاد، نہ بیوی، نہ خامند، نہ بچے، کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی دوست۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے دعوے کرنے والے اس وقت سب کہیں گے یا رب نفسی، یا رب نفسی، یا رب نفسی۔ آج اتنا سخت ماحول ہے۔ یقول الکافرون، یہ کافر کہیں گے ھذا یوم عسر۔ سنیے میرے عزیزو، یہ کافر منکرین، حزب الشیاطین، کفار، مشرکین اور منافقین، آج دنیا کے اندر بڑے بڑے مافیا، عیاشی کرنے والے، متکبرین، یہ کہیں گے آج ھذا، یہ یوم، آج عسر، بڑا مشکل دن ہے۔ آج جو دن ہے بڑا سخت ہے، بڑا مشکل دن ہے۔ وہ اس وقت کے جو سخت حالات ہوں گے ان کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یہ اس طرح ان کی کیفیت ہوگی، یہ مکذبین جتنے بھی ہیں وہاں پر لڑکھڑا جائیں گے۔ میرے عزیزو، بڑا سخت حالات ہیں۔ آج غور و فکر کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ یہی میں گزارش کرتا رہتا ہوں، درس سنیے اور سن کے توجہ کیجیے، مکمل درس سنا کریں اور پھر توجہ کریں، غور و فکر کریں۔ ایک لفظ یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی بہن عزیز و اقارب جو پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنی خاص برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔